ہم جس طرح کئی مواقع کے اوپر علماء کو علمی دعوت فکر دیتے ہیں، یہاں پہ بھی دیں گے کہ ہمیں وہ حدیث بتائیں جس میں لکھا ہے کہ داڑھی جو ہے وہ امامت کی شرط ہے. مجھے بتائیں داڑھی منڈانا بڑا گناہ ہے یا جھوٹ بولنا بڑا گناہ ہے؟ جھوٹ بولنا قرآن میں لعنت آئی ہے، وعید آئی ہے. اگر جھوٹ بولنے والے علماء ممبروں پر بیٹھ سکتے ہیں اور ہمیں نمازیں پڑھا سکتے ہیں تو بغیر داڑھی والے کیوں نہیں پڑھا سکتے؟ یہ میں نے ایک الزامی بات کے طور پہ آپ کا دماغ کھولا پہلے. ٹھیک ہے. غیبت اس سے بڑا گناہ، بے شک. چغلی، بے شک. ایسی جھوٹی حدیثیں بیان کرنا، نبی علیہ السلام پہ جھوٹ باندھنا، جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے، وہ ممبروں پہ آگے بیان کرنا. ان کے پیچھے تو ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں اور ہم نے اپنا دین ٹخنوں سے اوپر شلوار کرنے پہ اور داڑھی کے اندر گھسا دیا. یقیناً یہ سنتیں ہیں، میں اس پہ عامل ہوں. میں اپنی یونیورسٹی میں بھی کبھی میں نے اپنے ٹخنے ڈھانپے نہیں ہیں اپنی، یعنی کالج لائف ہم نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے، ہر نماز سے پہلے بھی بتاتے ہیں. ہاں میں یہ کہتا ہوں کہ یہ پروٹوکول ہے نماز. اچھا، امامت کی شرائط تو مسلم شریف میں امامت کی 4 شرائط آئی. ٹھیک ہے. نمبر 1، امام تم میں وہ ہوگا جس کے پاس قرآن کا علم سب سے زیادہ ہوگا. ٹھیک ہے. قرآن کے علم سے مراد قرآن کی قرات بھی ہے اور اس کا نالج بھی. اچھا، یہ عمل کی کہیں پہ بات نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے، علم کی بات. ظاہر ہے عمل تو ہر بندے کا اپنا ہے نا جی. بے شک. میں کیسے کسی کو جج کر سکتا ہوں کہ یہ جو حافظ قرآن ہے یہ قرآن پہ اسی طرح عمل کر رہا ہے جیسا کہ کرنے کا حق ہے؟ مجھے کیا پتا وہ اپنی خلوت میں کیا ہے. اچھا، نمبر 2، قرآن کے علم میں بھی برابر ہوں تو سنت کا علم. ٹھیک ہے. سنت میں بھی برابر ہوں تو جس نے پہلے ہجرت کی ہے، یعنی جو اسلام میں سینئر ہے. ٹھیک ہے، اگرچہ وہ عمر میں چھوٹا ہو. ٹھیک ہے. اور اگر اس میں بھی برابر ہے تو پھر چوتھی شرط میں ہے کہ جو عمر میں بڑا ہو، لیکن یہ چوتھے نمبر پہ. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرزا محمد علی انجینئر کی آپ لوگوں نے یہ جہالت سماعت کر لی ہے کہ وہ جہالت اتنی بڑی ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. بارہا علماء جواب دیتے رہتے ہیں، بندہ ناچیز اس کو جواب دینا مناسب نہیں سمجھتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ مناسب اس واسطے نہیں سمجھتا کہ یہ جہل انسان ہے اور اس سے باس و مباحثہ فضول ہے. بہت سارے بندوں نے اس کلپ کے بارے میں کہا کہ آپ اس کے بارے میں جواب دیں، تو اس واسطے میں ذرا اس کے بارے میں، چونکہ لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ ہمیں یہ بات ذرا سمجھا دیں اور ذرا یہ آپ اس پہ ایک کلپ بنا دیں. تو میں اس واسطے یہ کلپ بنا رہا ہوں کہ اس جاہل انسان کو یہ نہیں معلوم، وہ کہہ رہا ہے کہ داڑھی کوئی امامت کی شرائط میں سے ہے، کہ یہ جو جناب والا بار بار کہتے ہیں کہ جس کی داڑھی نہیں ہے اور جس کی داڑھی چھوٹی ہے اس کے پیچھے جناب والا نماز نہیں ہوتی، نماز جائز نہیں ہے. اس بے وقوف سے پوچھو کہ تو نے تو یہ بات کر کے حدیث پاک کی مخالفت کی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہے. آپ نے جو مسلم شریف کی حوالے سے 4 شرائط گنوائی ہیں، ان 4 شرائط میں سے جناب والا یہ والی شرط آپ مجھے دکھا دیں. لیکن یہ شرط پائی بھی نہیں گئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بندے کو امامت سے ہٹا دیا. میں آپ کے سامنے سنن ابو داؤد شریف پیش کر رہا ہوں، اور سنن ابو داؤد شریف میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے کسی نے ایک قوم کی امامت کروائی اور اس نے قبلہ شریف کی طرف تھوکا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے. جب وہ فارغ ہوا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یصلی لکم، کہ آئندہ کے بعد تم نے نماز نہیں پڑھانی. دیکھا، اب دیکھو ساری شرائط اس کی پوری تھی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بندے کو امامت سے ہٹا دیا. اس کے بعد اس نے ارادہ بھی کیا کہ میں جو ہے نماز پڑھاؤں، لیکن لوگوں نے پھر اس کو منع کر دیا تھا پھر کہ تو اب نماز نہیں پڑھا سکتا. آپ بے شک دیکھ لیں، اب آپ دیکھیں کہ 4 شرائط بیان کی گئی ہیں، تو 4 شرائط میں سے یہ والی جو شرط ہے یہ تو اس کے اندر موجود ہی کوئی نہیں ہے، لیکن پھر بھی امامت سے ہٹا دیا گیا. دیکھا، تو اب دوسرا میں اس کا جواب دیتا ہوں، حدیث پاک کی روشنی سے دے دیتا ہوں. حدیث پاک کی روشنی میں جناب والا امامت کی جو آپ لوگوں نے شرائط بیان کی ہے، اور اس میں جو آپ نے یہ کہا ہے کہ جناب والا کہ ہمیں دکھائیں کہ یہ امامت کی شرائط میں سے ہے یا نہیں ہے، تو میں جناب والا آپ کو بتاتا ہوں. مسلم شریف ہے، جلد نمبر 1 ہے، اس کے حوالے سے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قال اخف الشوارب واف اللحى،
ایک جگہ پہ بیان کیا، دوسری جگہ پہ ان ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ امر باخفاء الشوارب وفاء اللحیۃ، تیسری جگہ پر وعن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خالف المشرکین اخفوا الشوارب وافوا اللحى، تیسری جگہ آگے جو بیان کیا ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جز الشوارب ورخ اللحى خالف المجوس۔ مسلم شریف کی یہ روایتیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہیں کہ جس میں فرمایا کہ مونچھوں کو پست کرو اور داڑھیوں کو بڑھاؤ۔ تو اب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا۔ اب یہ سارا جو حکم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حکم دیا ہے کہ داڑھی جو ہے وہ بڑھاؤ اور اس کو جو ہے پست کرو مونچھوں کو۔ اب یہ کتنی حدیثیں ہیں، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو امر ہے وہ بیان کیا گیا۔ تو جو امر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آ گیا ہے تو امر وجوب پر دلالت کرتا ہے۔ تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو اور بندہ حکم نہ مانے تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ ایسا بندہ جو حکم عدولی کرنے والا ہو تو اس بندے کو مصلی پہ کھڑا کر سکتے ہیں؟ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں میں امر کا لفظ موجود ہے، تو امر صیغہ امر موجود ہے اور اس کی مخالفت ہو رہی ہے۔ اس کو معلوم نہیں کہ صیغہ امر کی مخالفت کرنے والا بندہ تو وہ امامت کے لائق ہو سکتا ہے۔ تو امر کا صیغہ بیان کیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر خود ہوتے داڑھی، اس داڑھی سے آپ یوں اندازہ لگائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں داڑھی نہیں کٹائی، صحابہ کرام نے پوری زندگی میں داڑھی نہیں کٹائی، چاروں اصحاب نے جو بالخصوص خلفائے صحابہ ہیں، خلفائے اربعہ ہیں،